بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت کی تمنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں، تو میں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو، تو یہ میری ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے اس گھر کو واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو زخم بھی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے، قیامت کے دن وہ زخم اسی حالت میں ہوگا جو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی، اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہیں مدینہ چھوڑ کر غزوے میں جانا گرا نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہ جاتا، لیکن کیا کروں، نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے پاس گنجائش ہے، اور میرے سے پیچھے رہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا، اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 5000 آہو چشم ہورے ہیں، اس میں سے 3 قسم کے آدمی داخل ہوں گے، ایک تو نبی داخل ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والے آپ کو مبارک ہو۔ پھر فرمایا یا صدیق داخل ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ پھر فرمایا یا شہید داخل ہوگا۔ پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عمر تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے؟ پھر فرمایا جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ کو شہادت نصیب فرمائی جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول کے شعر کی موت نصیب فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہا یہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ احد کے دن کہا، کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو؟ اس پر وہ دونوں حضرات ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو اور بہت غصے والا ہو، میں اس پر زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ کل کو میدان جنگ میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ کرا جو بہت غصے والا اور سخت حملہ والا ہو، میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے، پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو تو کہے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے ہیں، تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے، پھر تو کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت سعد فرماتے کہ اے میرے بیٹے، حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔
حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے ملوں تو وہ مجھے قتل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر تم مجھ سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو میں کہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قسم کا شروع والا حصہ پورا کر دیا، ایسی ہی قسم کا آخری حصہ بھی ضرور پورا کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے 2 پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو لوگوں نے کہا، اے برا اللہ کو قسم دے کر فتح کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے رب میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت برا اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے، اور ان لوگوں میں سے حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت برا کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا تھا، تو مسلمانوں نے کہا، اے برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو ضرور پورا کر دیں گے، اس لیے آج مسلمانوں کو شکست سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ تو حضرت برا نے کہا، اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سوس شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرکین سے مقابلہ ہوا۔ مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا۔ اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا، اے برا آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے میرے رب میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا خود شہید ہو گئے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام حمامہ تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصفہان کے جہاد میں شریک ہوئے، تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ حمامہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے، اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند نہ کرے لیکن تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے۔ آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اسی شہید ہو گئے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں۔ امام احمد کی اسی روایت میں مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت حمامہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ حمامہ تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناگوار سمجھتا ہے تو چاہے یہ ناگوار سمجھے تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے۔ اے اللہ حمامہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے، چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ حضرت عفان راوی کبھی بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اصفہان میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت حمامہ شہید ہی ہیں۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان ایرانی لشکر کا سپہ سالار جو مسلمانوں سے شکست کھا کر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اس سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں، فارس سے یا آذربائیجان سے یا اصفہان سے؟ تو ہرمز نے کہا کہ فارس اور آذربائیجان تو 2 پر ہیں اور اصفہان سر ہے، اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسرا کام دیتا رہے گا، اور اگر تم سر کاٹ دو گے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ سر سے یعنی اصفہان سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا عامل بنانا چاہتا ہوں۔
تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بننا نہیں چاہتا ہوں، البتہ جان دینے والا عامل بننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جان دینے والا عامل بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اصفہان لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، لوگوں کو دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں، اس لیے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں، میں کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور مدد اترنے لگتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو 3 مرتبہ ہلاؤں گا، جب پہلی مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لے، جب دوسری مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمے وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے، پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے، اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے۔ پھر یہ دعا مانگی اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ پھر اپنا جھنڈا پہلی مرتبہ ہلایا، تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ ہلایا، اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا، پھر اپنی زیرہ پہنی، پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت معقل فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا لیکن مجھے ان کی تاکید یاد آ گئی، اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا۔ جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جانے میں لگ جاتے، اور دشمن کا سردار ذوالحاجبین اپنی خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا معقل بن یسار۔ پھر انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دو، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہاوند کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے بلکہ انتظار فرماتے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتیں اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے۔ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا ہوں۔ پھر یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے ٹھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو، پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے کر اپنے پاس بلا لے۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تم سب آمین کہو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ہم سب نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق۔ حضرت سلیمان بن بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے، چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لیے دونوں قرعہ ڈال لو۔ حضرت خیثمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے، لہذا تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا، میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ دونوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عامر بن عبد ود نے ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے،
راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتلایا کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیعہ باہر نکلا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے، اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اٹھے۔ وہ دونوں ان دو ستونوں کی طرح تھے، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں کندھا لٹک گیا۔ پھر عتبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ دونوں حضرات حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔ حضور نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ترجمہ: ہم اپنی بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم زخمی ہو کر ان کی ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ عرض کیا، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو، اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی صفرا میں دفن فرمایا، اور آپ ان کی قبر میں اترے، اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے، اور ہر ایک نے اپنے مقابل کو سخت زخمی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عتبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا، اور دونوں نے اپنے ذاتی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی، اس سے گودا بہ رہا تھا۔ جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہا، اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔